الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وإن كنتم في ريب مما نزلنا اور اگر ہو تم شک میں اس پر جو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ پس ڈرو آگ سے الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وہ آگ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے آمنت باللہ و بآیاتی
میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے کفار کو مختلف انداز سے قرآن کی مثل لانے کا چیلنج فرمایا، اور پہلے پورا قرآن کا مثل اور قرآن کی نظیر لانے کی دعوت دی گئی، اور پھر اس میں تخفیف فرماتے ہوئے فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ قرآن جیسی 10 صورتیں لا کر کے دکھلاؤ، اور پھر اس کے اندر اور تخفیف کی، اور سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی طرف سے گڑھا ہوا، کسی اور کی طرف سے بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ قرآن تو اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور باقی جو صحائف ہیں اور انبیاء آئے، ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وتفصیل الکتاب، یہ تو ایک مفصل کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو اے محبوب آپ فرما دیجیے فأتوا بسورۃ مثلہ، قرآن جیسی ایک صورت ہی لا کر کے دکھلا دو، وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے جتنوں کو تم جمع کر سکتے ہو، جتنی تمہاری اندر طاقت ہے، سب کو جمع کر دو اگر تم اپنے اس دعوے کے اندر سچے۔ تو فرمایا کہ کھلا چیلنج دیا قرآن کریم نے، اس لیے یہ قرآن کریم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ، باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کے دنیا سے رخصتی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن فرمایا کہ یہ ایک زندہ جاوید معجزہ، جس طرح اس وقت قرآن کریم نے للکارا، آج سے 1400 صدیوں پہلے، اور کوئی بھی اس کی نظیر اور اس کی مثال پیش نہ کر سکا، اسی طرح آج کے اس دور کے اندر بھی ایک ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان اٹھ کر کے پوری دنیا کو یہ چیلنج کر سکتا ہے اور یہ للکار سکتا ہے کہ قرآن کی مثل اور اس کی نظیر میں ایک صورت ہی لا کر کے دکھلا دو۔ فرمایا نہ اس وقت کوئی لا سکا، نہ آج کوئی لا سکتا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصائص کبریٰ جو ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 معجزات ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ باقی ہے۔ ایک معجزہ قرآن
اور دوسرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ہر سال لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور جمرات کے اوپر رمی کرتے ہیں، کینکریاں مارتے ہیں، 3 دن تک ہر ایک آدمی 7 کینکریاں مارتا ہے، اور جو ایک مرتبہ وہاں پر کنکری مارتا ہے تو پھر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے کنکری اٹھا لے، بلکہ ہر ایک آدمی مزدلفہ سے اپنے ساتھ کنکریاں لے کر کے آتا ہے۔ تو یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں، کسی کو اٹھاتے ہوئے دیکھا نہیں گیا، پھر بھی یہ کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے، جن لوگوں کا حج مقبول ہوتا ہے تو فرشتے ان کی کنکریاں ساتھ ہی اٹھا لیتے ہیں، اور انہی لوگوں کی کنکریاں یہاں پہ باقی رہتی ہیں جن کا حج عند اللہ مقبول نہیں ہوتا۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قیامت تک باقی رہے۔ اگر وہ کنکریاں وہیں پر پڑی رہتی تو پہاڑ بن جاتے، اس لیے کہ لاکھوں آدمی ہر سال حج کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی 3 دن تک 7 کنکریاں مارتا ہے، بعض لوگ تو بڑے بڑے پتھر اٹھا کر مارتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اور دوسرا جو زندہ جاوید معجزہ ہے وہ قرآن کریم۔ معجزہ کسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان اس کی نظیر اور اس کی مثال لانے سے عاجز ہوں، قاصر ہوں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ جو عاجز کر۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یعنی عاجز کرنے والا ہے۔ اور اعجاز قرآنی کی مختلف وجوہات ہیں۔ قرآن جو معجزہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا جو اعجاز ہے، فرمایا کہ اس کی اعجاز کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ قرآن کریم کا معجزہ ہونا اس اعتبار سے کہ یہ دیکھا جائے اور اس بات کے اندر غور اور فکر کیا جائے کہ اس قرآن کریم کا جب نزول ہوا، کس جگہ پہ اس کا نزول ہوا، کیا ماحول تھا، اور کس شخصیت کے اوپر اس قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس جگہ کو دیکھا جائے جسے وادی بدخواہ، وادی مکہ کہا جاتا ہے، تو وہ ایسا مقام ہے، ایسا علاقہ ہے کہ اس وقت نہ وہاں پر کوئی زراعت تھی، نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی صنعت اور حرفت تھی، نہ صنعتی ملک تھا، نہ زرعی ملک، بے آب ہو گیا، دور دور تک آبادی نہیں، اور دور دور تک درخت نہیں، کھیتی باڑی نہیں، کوئی ہموار راستے نہیں کہ باعث سے لوگ جا کر کے وہاں پر آباد ہوں، سنگلاخ قسم کے راستے، اور گرم اور ریگستانی علاقہ، دور دور گاؤں، اور گاؤں میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ یا تو بکریاں رکھتے تھے یا اونٹ پال کر کے اپنا بسر اوقات کرتے۔ اور پھر پورا کا پورا جو ماحول تھا، قرآن نے اس کو امیین کہا، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی بڑے بڑے شہر موجود نہیں، کوئی تعلیمی انتظام نہیں، کوئی وہاں پر سکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی دارالعلوم نہیں،
کہ وہاں پر تعلیم کا بندوبست ہو. تو ایسی جگہ پہ، ایسے ماحول کے اندر، ایسے علاقے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا. اور پھر جس ذات کے اوپر، جس ہستی کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ ہستی ایسی ہیں کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہ پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے، اور 7 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. تو یتیمی کی حالت میں بغیر ماں باپ کے سائے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرتا ہے. انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر ہوتی ہے. باہر کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی تعلیمی انتظام نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کی جا سکے. اور اسی حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر 40 برس گزر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں باہر کا بھی سفر نہیں کیا کہ یہ کہا جا سکے کہ باہر ملک جا کر کے آپ نے تعلیم حاصل کر لی. 2 تجارتی سفر کیے ہیں شام کے، اور وہ بھی چند دنوں کے، اور جس قافلے کے ساتھ گئے انہی کے ساتھ واپس بھی آئے گئے. تو باہر بھی جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کی. مقامی طور پر تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی ایسا عالم وہاں موجود نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کر کے علم حاصل کیا جائے. اور پھر مقامی طور پر جو لوگ تھے ان کو فطرتی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ شعر و شاعری کے اندر وہ یدی طولا رکھتے تھے، بڑی مہارت رکھتے تھے. چھوٹی چھوٹی بچیاں ایسے ایسے اشعار پڑھا کرتی تھی کہ بڑے بڑے ادیب جو ہے وہ حیران ہو جاتے. یہ فطرتی طور پر، پیدائشی طور پر اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا، پڑھے لکھے نہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا فطرتی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشاعرے کی محفل کے اندر تشریف نہیں لے جاتے. وہ لوگ بڑی بڑے مشاعرے کی محفلیں منعقد کرتے، کلام سناتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی شعر کہا، نہ کبھی کوئی قصیدہ لکھا، اور نہ ہی مشاعرے کی محفل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے کہ وہاں سے آپ نے کچھ حاصل کیا. بالکل الگ تھلگ ہے. اور اس کے بعد جب 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے اوپر ایسا کلام جاری ہوتا ہے، ایسا فصیح، ایسا بلیغ کلام کہ جس کے اندر اولین و آخرین کے سارے علوم جمع ہیں. ایسا کلام کہ جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کی گئی. ایسا کلام کہ جس کے اندر انسان کی گھریلو زندگی سے لے کر کے مملکت کی امور تک ساری احکامات سکھلائے گئے، ان کے بارے میں ہدایات دی گئی. اور ایسا کلام کہ جو انتہائی فصیح اور بلیغ کلام ہے، اور جس نے چیلنج کر دیا ساری دنیا کے انسانوں کہ اگر تم اس بات میں شک ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، ان کی رسالت کے اندر شک ہے، اس بات میں شک ہے کہ اس قرآن کو اس شخصیت نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو فاتو بسورۃ من مثلہ. تم بھی فصحا ہو، بلغا ہو، تم بھی اس علاقے کے رہنے والے ہو، ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اور تم خود انہیں صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہو، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. تو تم بھی اسی علاقے کے رہنے والے، شعر و شاعری کرنے والے اور فن شعر کے اندر مہارت رکھنے والے ہو، فاتو بسورۃ، قرآن جیسی ایک صورت لا کر کے دکھلا دو. اب سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ چلو اگر ہم نہیں لا سکتے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور بھی نہ لا سکتے. کوئی اور تو لا سکتا ہے. اگر ہم نہیں لا سکتے تو اللہ نے فرما دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ.
کو بھی بلا سکتے ہو، قل تمات الانس والجن، انسانوں کو، جنات کو، اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کر لو، اور یہ کھلا ہوا چیلنج ہے، قرآن جیسی ایک صورت لا کر کے تو دکھلا دو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔